آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الجنت الصلاۃ، لوگوں اگر تم پوچھو کہ جنت کی چابی کیا ہے تو جنت کی چابی نماز ہے۔ جنت کی چابی کیا ہے؟ سارے بولو کیا ہے؟ نماز۔ اور اگر کوئی پوچھے کہ نماز کی چابی کیا ہے تو پھر آقا نے فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہارہ، نماز کی چابی صحیح طریقے سے وضو کرنا ہے۔ اگر وضو صحیح ہے تو نماز صحیح ہے، اور اگر نماز صحیح ہے تو یہی نماز انسان کے جنت میں داخلے کا سبب بن جائے گی۔ اب وضو، ایک تو وضو جو ہم کرتے ہیں وضو تو ہو جاتا ہے، لیکن اصل وضو کیا ہے؟ وہ جو سنت کے مطابق ہو، جس طرح میرے آقا نے وضو کیا۔ تو سنت کے مطابق وضو کرنے سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیں، مسجد کا جو پانی ہوتا ہے یہ وقف کا ہوتا ہے۔ وقف کا مطلب تو سمجھتے ہیں نا آپ، یعنی آپ نے بھی دیے، اس نے بھی دیے، نہ جانے کتنا عرصہ ہو گیا، کون کون دے رہا ہے۔ ہم اگر اس پانی کو ضائع کرتے ہیں تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہوتا ہے۔ کس کس کو جواب دیں گے ہم؟ بات میری سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نہ جانے کس کس نے پیسے دیے۔ ہم جب حد سے زیادہ، اور صرف پانی کی بات نہیں، مسجد کی کوئی بھی چیز ہے، اس میں کسی ایک آدمی کا حصہ نہیں ہے کہ آپ میدان معاشر میں ہو سکتا ہے وہ آپ کو معاف کر دیں، یہاں تو ہزاروں لوگ دیتے ہیں۔ مسجد کی ہر چیز کا خیال کرنا ضروری ہے، اور وضو کرتے ہوئے تو ویسے ہی ضروری ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر رہے تھے، آپ نے فرمایا سعد یہ جو وضو کر رہے ہو اس میں اسراف نہ کرو، پانی حد سے زیادہ استعمال نہ کرو۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، وضو میں بھی فضول خرچی ہوتی ہے پانی کی، اگرچہ تم نہر کے کنارے کیوں نہ بیٹھے ہو۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے پہلی دفعہ ٹونٹی کو کھولنا ہے، اور بعض حضرات تو فلی کھول دیتے ہیں، اور اس کے بعد بس جاری ہے سلسلہ، وہ پانی نیچے گرتا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک دفعہ کلی کے لیے پانی لیا، آپ ابھی کلی کر رہے ہیں، پانی تو چل رہا ہے، آپ نے ناک میں پانی ڈالنا ہے، ابھی آپ نے ایک دفعہ لے کے ڈالا اور پانی چل رہا ہے، پھر دوسری دفعہ لیں گے پانی پھر ضائع ہو رہا ہے۔ اس لیے ایک ہاتھ آپ کا ٹونٹی پہ ہونا چاہیے اور دوسرے ہاتھ سے آپ استعمال کریں۔ اب منہ دھونا ہے تو یہ انگوٹھے سے ٹونٹی کیا ہو جاتی ہے، ہلکی سی آپ نے کھولی ہوئی ہے بند ہو جاتی ہے۔ کیسے کرنا پڑتا ہے؟ کیونکہ مسجد کا پانی ہے یہ۔ تو پہلے نمبر پر اس چیز میں احتیاط کرنا ہے کہ مسجد کا پانی ضائع نہ ہو، اور وضو کرتے ہوئے سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ہے نیت۔ کیا چیز ہے؟ سارے بولو کیا چیز ہے؟ نیت ہے۔ کسی بھی عبادت کے لیے بہتر یہ ہے کہ نیت زبان سے کی جائے۔ اگر زبان سے نہیں کی، دل میں بھی نیت کیا تو نیت ادا ہو جاتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ نیت زبان سے کی جائے۔ اور جتنی اچھی نیت ہوگی، خالص ہوگی، اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس عبادت پر ثواب بھی زیادہ عطا فرمائیں گے۔ نیت کیا ہوتی ہے وضو کی؟ اے میرے رب، میں پاکی حاصل کرنے کے لیے، صفائی حاصل کرنے کے لیے اور آپ کی رضا کے لیے وضو کرتا ہوں۔ دوبارہ سن لیجئے، اے اللہ میں طہارت حاصل کرنے کے لیے اور آپ کی رضا کے لیے کیا کرتا ہوں؟ وضو کرتا ہوں۔ یہ نیت کرنی ہے ہم نے۔ اس نیت کرنے کے بعد اگلی جو بات ہے وہ ہے ہاتھوں سے ہم عموماً وضو شروع کرتے ہیں، ہاتھ دھونے سے، لیکن ہاتھ دھونے سے پہلے آپ نے ہم مسلمان ہیں اور ہم ہر کام کا آغاز کس سے کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ کام لِكُلِّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَمْ يُبْدَأْ بِبِسْمِ اللَّهِ فَهُوَ أَبْتَرُ، ہر وہ کام، اچھا کام جس کو بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے تھا، اگر اس کو بسم اللہ سے شروع نہیں کرتے تو وہ کام ناقص ہوتا ہے، اس میں اللہ کی مدد شامل نہیں ہوتی۔ اور وضو تو عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا یا ابا ہریرہ اذا توضأت، اے ابو ہریرہ جب تو وضو کرے فقل بسم اللہ والحمد للہ، وضو کرنے سے پہلے کہو بسم اللہ والحمد للہ، اور جس نے اپنے وضو کا آغاز بسم اللہ والحمد للہ سے کیا جب تک اس کا وضو رہے گا فرشتہ اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھتا رہے گا۔ آپ نے وضو کیا، بسم اللہ والحمد للہ پڑھ لیا، آپ نماز پڑھ کے چلے گئے، کام کاج کر رہے ہیں، گھر میں چلے گئے، سفر پہ چلے گئے، آپ کا وضو باقی، حالانکہ آپ عبادت نہیں کر رہے، لیکن بسم اللہ والحمد للہ کی یہ فضیلت ہے۔ آپ کچھ بھی کام کر رہے ہیں نیک کام، یعنی جو گناہ کا کام نہیں ہے، تو پھر آپ کا وضو باقی ہے تو سمجھو آپ کی نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ پڑھنا کیا ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ، زور سے پڑھیں، کیا پڑھنا ہے؟ دوبارہ پڑھیں، کیا پڑھنا ہے؟ والحمد للہ، بسم اللہ والحمد للہ، یہ جملہ ذہن میں رکھیں، مفت کا ثواب ہے۔ نیت کر لی، بسم اللہ والحمد للہ پڑھ لیا، اور اس کے بعد اب ہم نے دھونے ہاتھ، تو ہاتھوں کو یہ جو جگہ ہے نا، یہ یہاں پہ جو ہڈی ہے کلائی کی، یہاں تک دھونا 3 دفعہ، اور اس دوران میں جب آپ دھوئیں تو کوشش کریں کہ انگلیاں بھی جیسے یوں ہم کرتے ہیں پانی ان کے اندر بھی چلا جائے، اور انگوٹھی وغیرہ کوئی چیز ہے تو پہلے بھی ہلا لیا جائے، ورنہ جب ہلال کرتے ہیں پھر بھی ہلا لیا جائے تاکہ پانی پہنچ جائے۔ اب جیسے ہی آپ نے ہاتھ دھویا 3 دفعہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اذان سنتا ہے، اذان سننے کے بعد وہ مسجد جاتا ہے، وضو کرتا ہے، پانی کا پہلا قطرہ جیسے ہی اس کے ہاتھ سے ٹچ ہوتا ہے اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاتھ دھونے کے بعد 3 دفعہ ہاتھ دھونا، اس کے بعد ہم نے مسواک کرنا ہے، کلی نہیں، پہلے کیا ہے؟ مسواک، اور مسواک کی پوری تفصیل پچھلے جمعے میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، فضائل بھی، بیماریوں سے کیسے بچتا ہے، اور اس کا طریقہ بھی بتا چکا ہوں مسنون۔ صرف اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ ایک آدمی نے مسواک کر کے نماز پڑھی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ 70 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ مسواک کرنے کے بعد اب ہم نے کرنی ہے کلی 3 دفعہ، تو آپ نے ایک بایاں ہاتھ ٹونٹی پہ آپ کا، آپ نے اس کو کھولا، پانی لے کے اس ٹونٹی کو بند کر دیا، اب آپ نے پانی کا چلو منہ میں ڈالا، یہ نہیں کہ آپ نے ڈالنا ہے بس منہ کو دکھانا ہے پانی منہ جائے اور نیچے، نہیں، مسنون یہ ہے کہ آپ اس پانی کو گھمائیں منہ میں، اور یہاں تک کہ حلق کو پتہ چلے کہ پانی آیا ہے منہ میں، اور یہ اس وقت کرنا ہے جب روزہ نہ ہو، ورنہ تو پانی اندر جانے کا خدشہ ہے نا، روزے نہ ہونے کی حالت میں تو بہتر ہے غرارہ کر لیا جائے، مسنون طریقہ یہ ہے۔ لیکن یہ جو ہم بعض دوستوں کو آپ دیکھتے ہیں نا، ہم تو 1 منٹ آدھے منٹ میں ہم نے تو وضو کرنا ہوتا ہے، یہ جا رہا ہے پانی جلدی سے، جا رہا ہے آ رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، بس جلدی سے کیا، تو اس سے سنت ادا نہیں ہوتی۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ منہ میں پانی ڈال کر 3 دفعہ ڈالنا ہے، تو ہر دفعہ اس کو گھمانا ہے تاکہ حلق محسوس ہو، دانت اوپر نیچے دائیں بائیں پورے منہ کو پتہ چلنا چاہیے کہ پانی آیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کلی کرتا ہے تو کلی کرتے ہوئے اس کی زبان سے جو بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ وہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ کلی کرنے کے بعد اب ہے ناک میں پانی ڈالنا، یہ جو 3 دفعہ آپ ناک میں پانی ڈالیں گے، ٹونٹی پانی لے کے ٹونٹی آپ نے کیا کر دی؟ بند۔ اب یہ پانی ہم نے ڈالا ناک میں، تو یہ جو ڈالا ہے نا، یوں پانی کو کھینچنا ہے اوپر، صرف پانی کو ناک سے ٹچ نہیں کرنا کہ پانی ناک کو لگ جائے، سنت یہ نہیں ہے، آپ نے پانی کو ناک کے ساتھ لگانا ہے، کھینچنا ہے، نرم ہڈی تک پانی آ جائے، روزہ نہ ہو تو اس وقت بتا رہا ہوں کہاں تک آ جائے پانی، نرم ہڈی تک پانی آ جائے، کیونکہ مقصد ہے نتنوں کو صاف کرنا، جو سمجھ آ رہی ہے نا، نتنوں کو صاف کرنا، پانی دکھانا نہیں ہے، بس ٹچ ہو گیا، اور ہم نے ایسے کرتے ہیں نا، ہم یہ گیا
چل بھائی قصہ ختم. اور بعض تو نیچے سے ہی لگاتے ہیں چل بھائی ہوا چل, نہیں, سنت ادا نہیں ہوگی اس سے. سمجھ آیا طریقہ ناک میں ڈالنے. اچھا اب ناک کو صاف بھی کرنا ہے تو اس ہاتھ سے پکڑ کے صاف کیا جائے. کوشش کی جائے کہ آواز اتنی زیادہ نہ نکالی جائے کہ ارد گرد والے بھی اس کو دیکھیں کہ بھئی کیا ہو گیا اس کو. سمجھ آئی. اور اگر اندر ابھی بھی کوئی مواد ہے, کیونکہ ہم نے بالکل پاک صاف ہو کے نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے, تو بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے آپ اپنے ناک کو صاف کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ناک میں پانی ڈالا وضو کرتے ہوئے سنت کے مطابق, تو اللہ تعالیٰ ناک سے جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. ناک میں 3 دفعہ پانی ڈالنے کے بعد اب ہم نے کرنا ہے, ہم نے کیا دھونا ہے؟ چہرہ. یہاں پہ آپ کی 100% توجہ ہونی چاہیے. قرآن کریم میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, اذا قمتم الی الصلاۃ, جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ, فاغسلوا وجوہکم, اپنے چہروں کو دھو, وایدیکم الی المرافق, اپنے ہاتھوں کو بازوؤں سمیت دھو, وامسحوا برؤوسکم, اپنے سر کا مسح کرو, وارجلکم الی الکعبین, اور جو آپ کے پاؤں ہیں انہیں ٹخنوں سمیت دھو. چہرہ دھونا ہے, بازو بھی دھونے ہیں, پاؤں بھی, اور سر کا کیا کرنا ہے؟ مسح. آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ مسح میں اور دھونے میں کیا فرق ہے. مسح میں اور دھونے میں کیا فرق ہے؟ دھونا تو یہ ہے کہ آپ نے پانی وہاں لگایا, پانی, اور مسح کیا ہوتا ہے؟ آپ کا ہاتھ گیلا تھا آپ نے لگا دیا. اب یہ جو چہرہ دھونا ہے اس کا مسح نہیں کرنا, اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کو دھونا ہے. اور یہی ہم اکثر غلطی کرتے ہیں. وہ غلطی کیا ہے؟ ہم نے پانی لیا, پانی لینے کے بعد ہم نے یہاں مارا, ایسا ہے نا, یہ یہاں آ گیا پانی, یہاں پانی پیشانی پہ نہیں آیا. اب چہرے کی حدود کیا ہے؟ یہاں سے جہاں فطرتاً بال اگتے ہیں یہاں سے, اور ادھر یہ جو دانت ہیں یہاں سے جہاں تک دانتوں کی حدود ہے, یہاں سے یہاں تک یہ لمبائی میں چہرہ, ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ کیا ہے؟ چوڑائی میں چہرہ. اب ہم نے یہ پورا جو حصہ ہے اس پر مسح نہیں کرنا, اس کو دھونا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے پانی لیا, ہم نے یہاں مارا, یہاں پانی نہیں لگا, ہم نے ان کو صاف کر لیا, ہاتھ گیلا تھا ہم نے یہاں بھی لگ گیا, لگا دیا یا لگ گیا. تو اس جگہ کا کیا ہوا؟ دھویا یا مسح ہوا؟ اس جگہ کا بولو تو صحیح یار, مسح ہوا. اور شریعت قرآن شریف کیا کہہ رہا ہے کہ کیا کرو؟ دھو. اور یہ چہرہ دھونا فرض ہے, ہم نے اس کو مکمل نہیں دھویا, مسح کیا ہے, اس لیے چہرہ دھلا نہیں. چہرہ نہیں دھلا تو وضو نہیں ہوا, وضو نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوا. اب اس کی ترتیب کیا ہے؟ آپ پانی کو لیں دونوں ہاتھوں سے, اس پانی کو یہاں ڈالیں پیشانی پہ. سمجھ آ رہی ہے کہاں ڈالنا ہے؟ ایسے کر کے ہم یہاں پیشانی پہ ڈالیں گے, پھر یہ پانی یوں بہتا ہوا آئے گا, اس کو دھونا کہتے ہیں. اس کے بعد ہم اس کو دھو لیں. یہ ایک نقطہ ذہن میں رکھیں, ہمارے بہت سارے نمازی حضرات اس کی غلطی کرتے ہیں. اس سے اگلی بات, یہ اب کیا ہوا؟ چہرہ دھو لیا ہم نے. جن حضرات کی داڑھی ہے وہ توجہ کریں, کیونکہ چہرے کے ساتھ داڑھی کا دھونا بھی ہے. اور جن کی داڑھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی توفیق دے داڑھی رکھنے کی. اب یہ جو داڑھی ہے, جس کی داڑھی ہے گھنی, اس کی اندر کی جو کھال ہے وہ نظر نہیں آتی, تو اس کو کیا ہے؟ وہ پانی لے یہاں سے, یہ جگہ بال اوپر ہو گیا نا, یہ نیچے جو جڑیں ہیں بالوں کی یہاں پانی لگائے, کیونکہ یہی جگہ یہاں سے تو آ گیا نا پانی, اس بالوں پہ تو لگ گیا, اندر والے جو بال ہیں نا ان پہ نہیں لگا. اب آپ نے پانی لے کے یہاں سے ہاتھ کر کے یہاں لگانا, اور جب یہاں آپ نے لگایا تو اس کا کیا ہو گیا؟ یہ جو بال تھے جن پر پانی نہیں لگا تھا وہ بھی دھل گئے. اب داڑھی کا خلال بھی کرنا ہے, سنت. خلال کیا ہوتا ہے؟
سنت ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جو ہاتھ ہے نا جو آپ نے دھو لیا، اس کو یوں کرنا ہے۔ اللہ تبلیغی جماعت والوں پہ رحم فرمائے، یہ سنتیں بس وہی ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ورنہ عموماً ہماری تو توجہ ہی نہیں جاتی۔ یوں ہاتھ کر کے یہاں سے جیسے آپ کنگھی کرتے ہیں، یہاں سے یوں کرنا، اندر داخل کر کے، یہ تو میں سمجھا رہا ہوں نا صرف آپ کو، اندر سے آپ نے بال کو یوں کرنا ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا، داڑھی کا خلال، اور یہ بھی کیا ہے، سنت ہے۔ اور ہماری اس طرف تو توجہ جاتی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سنت کے مطابق چہرے کو دھویا، اس کی آنکھوں سے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ سارے معاف فرما دیتے ہیں۔ اب چہرہ دھل گیا، چہرہ دھونے کے بعد اب کیا کرنا ہے، بازو دھونے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں بھی ایک نقطہ آپ پک کریں گے، بازو دھونے، آپ وضو خانے پہ دیکھیں آپ کو دو قسم کے لوگ نظر آئیں گے۔ اکثر لوگ تو یوں کرتے ہیں کہ بازو ٹوٹی کے نیچے لے گئے، 1 سیکنڈ میں دھو دیے، اور کچھ بہت کم لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ پانی یوں لیتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں نا۔ تو اصل جو سنت طریقہ ہے وہ ہے کہ آپ پانی لیں اور پھر اس کو بازو پہ دھویں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں جہاں فرمایا وہاں لفظ ہے وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو، سمجھ رہے ہیں، اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو، یہ نہیں ہے کہ کونیاں ہاتھوں سمیت دھو۔ اس لیے سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ پانی یہاں لیں، لینے کے بعد یہاں پر پھر اس کو مسلیں 3 دفعہ، اور یہ جو جگہ نا کونی کی، اس کا اسپیشلی خیال کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ جگہ عموماً خشک رہ گئی تو نماز کوئی نہیں ہونی ہماری، وضو نہیں ہونا، وضو نہیں ہوئی تو نماز نہیں ہوئی۔ اور اس کا ایک اور آسان طریقہ بھی ہے، آپ نے اب پہلے دور میں تو پانی بڑا کم استعمال کرتے تھے، ہمارے ہاں تو پتہ نہیں کتنے کلو پانی استعمال کر لیتے ہیں اگر وزن کیا جائے تو۔ یہ پانی آپ نے لے لیا، تو اب اس پانی کو، یہ دونوں ہاتھوں کا پانی ادھر آ گیا، یوں پانی آ گیا، اب اس کو مسلو دھو لو، پھر دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، پھر پانی لے کے اس بازو کو بھی دھو لو۔ اب یہ کیا ہو گیا، یہ ہے سنت طریقہ۔ آپ کو باتیں میری سمجھ آ بھی رہی ہیں یا ویسے زور لگا رہا ہوں؟ اگلی بات، جہاں یہ بازو کو اس طرح دھونا سنت ہے، وہاں انگلیوں کا خلال بھی ہے سنت۔ وہ کیسے سنت ہے کہ آپ کے یہ جو ہاتھ ہے نا دایاں، یہ ہاتھ یہاں آ گیا، اب یہاں سے آپ نے نیچے سے اوپر ایسے کرنا، اس ہاتھ کو نیچے یہاں سے یوں کھینچنا ہے، یہ انگلیوں کا خلال ہے۔ سنیے، اور کان، دل کے کان کھول کے سنیے گا اگلی بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال پانی سے کیا کرو، اور اگر نہیں کرو گے تو اللہ تمہارے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال جہنم کی آگ سے کریں گے۔ ہم تو کرتے ہی کوئی نہیں، لہذا بازو دھونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ہاتھ کی انگلیوں کا، بولو تو صحیح، خلال کرنا۔ اگلی بات، خلال ہونے کے بعد اب ہم نے کرنا ہے سر کا مسح، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو۔ تو اس کی ترتیب کیا ہے، یہاں ایک بات اور بھی بتا دوں، بازو جب سنت کے مطابق دھوئے جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سنت کے مطابق اپنے ہاتھوں کو بازوؤں سمیت دھویا، کونیوں سمیت، اللہ اس کے گناہوں کو ختم کر کے ایسے بنا دیتے ہیں جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پاک اور صاف پیدا ہوتا ہے، لیکن سنت کے مطابق ہو۔ اسی طرح ہمارے بعض دوست یہ منہ دھو رہے ہوتے ہیں نا، تو یہاں چومتے بھی ہیں، یہاں بھی لگاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے میں اختلافی باتیں نہیں کرتا، نہ مزاج ہے میرا، لیکن ہمارے کچھ دوستوں کی عادت بنی ہوئی ہے، بچوں کو تو اکثر ہی دیکھا میں نے، انہوں نے کیا کرنا ہے، منہ دھو رہے ہیں تو چوما یہاں آنکھوں پہ لگاتے ہیں یا پیشانی پہ لگاتے ہیں۔ مفتی اکمل صاحب بریلوی مسلک کے عالم ہیں، یہی سوال کسی نے ان سے کر لیا کہ حضرت یہ اکثر دیکھتے ہیں لوگوں کو چومتے ہیں یہاں اور یہاں لگاتے ہیں، تو مفتی اکمل صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ شریعت میں اس کا کوئی جواز نہیں ہے،
میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ اس لیے اس کو اس طرح کرنے کی اور یہاں پہ لگانے کی بھی منہ دھوتے ہوئے ضرورت نہیں ہے۔ اگلی بات، اب میں بتا رہا تھا مسح کرنا، مسح کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ پانی لے لیا آپ نے، یہ 3 انگلیاں، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو شہادت کی انگلیاں یہ الگ ہیں، انگوٹھے بھی الگ ہیں۔ اس کو ہم نے یہاں سے لے جانا ہے، شہادت کی انگلی بھی الگ ہو، انگوٹھے بھی الگ ہو، یہ یوں لے گئے گردن تک، گدی جسے ہم کہتے ہیں، پھر وہاں سے یوں لے آئے۔ جب لے کر گئے تھے تو 3 انگلیاں لگیں، واپس آئے تو یہ ہتھیلیاں لگیں، جب یوں واپس لے کر آئی ہیں۔ اب یہ شہادت کی 2 انگلیاں اور انگوٹھے بچ گئے، پانی ان کو لگا ہوا ہے، کانوں کے سوراخوں میں دے دی، کان سوراخ کے اوپر والا حصہ ہے نا، یہ یہاں کر کے پھر اوپر والا حصہ یہاں چلا گیا۔ اب یہ انگوٹھے نیچے والی لو سے اوپر تک نیچے، اب یہ حصہ بچا ہوا ہے پانی کا، یہاں گدی پہ ہم نے یوں لگا دیا۔ اور بعض کیا کرتے ہیں، انہوں نے پہلے سے بٹن کھولے ہوتے ہیں، یہاں سے یوں، یہاں سے یوں، یہ اس کو کہتے ہیں گردن کا مسح، یہ مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بس یہاں تک جو آپ نے کر دیا یہ سنت طریقہ ہے، یہاں تک لے کر آنے کی اسے ضرورت نہیں ہے، مکروہ ہو جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے سنت کے مطابق سر کا مسح کیا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی گناہوں سے ایسے پاک اور صاف کر دیتے ہیں جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ اب ہم نے چہرہ دھو لیا، بازو بھی دھو لیے، اور کیا کیا، مسح بھی ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، پاؤں دھونے ہیں۔ یہ جو پاؤں دھونے ہیں اس کا طریقہ تو آپ سمجھتے ہیں، جو عام طور پہ کہ پانی اوپر ڈالنا ہے اور بائیں ہاتھ سے ہم نے اس کو ملنا ہے، صاف کرنا ہے۔ لیکن جس طرح ہاتھوں کی انگلیاں ہیں، ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال ہے، اسی طرح پاؤں کی انگلیوں کا بھی خلال ہے۔ اور روایت وہی ذہن میں رکھیے گا کہ اگر تم ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال پانی سے نہیں کرو گے تو پھر اللہ تمہارے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال جہنم کی آگ سے کریں گے۔ اب پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ اس کا سنت طریقہ یہ ہے، یہ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی، یہ آپ سمجھ لیں دایاں پاؤں ہے، اس انگلی سے آپ نے لے جانا ہے نیچے سے اوپر، ایسے یہاں ہو گیا دایاں پاؤں، اور اسی طریقے سے بائیں پاؤں کو کر کے، یعنی اس چھوٹی انگلی سے شروع کرنا ہے خلال، اور آخری اس پاؤں کی چھوٹی انگلی پہ جا کے ختم کر دینا ہے۔ یہ طریقہ ہے کس چیز کا؟ سنت کے مطابق وضو کرنے کا۔ اب ایک دعا تو ہم نے پڑھی تھی شروع میں، جب کیا پڑھا تھا، بسم اللہ والحمدللہ، دعائیں اور بھی آتی ہیں لیکن اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ درمیان میں بھی ایک دعا ہے، جب ہم وضو کے درمیان میں پہنچے، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیجیے، ووسع لی فی داری، میرے گھر کو وسیع کر دیجیے، وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق میں برکت عطا فرمائیے۔ یہاں ایک بڑی مزے کی بات سنیے گا، جس شخص کا گھر چھوٹا ہو اور رزق میں برکت نہ ہو، وہ درمیان کی اس دعا کو کبھی بھولے نہ۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، ایک وقت ایسا آئے گا اللہ اس کے گھر کو بھی وسیع کر دیں گے، اس کے رزق میں بھی برکت عطا فرمائیں گے۔ اب دکھ تو اسی کا ہوتا ہے نا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، ووسع لی فی داری، اور میرے گھر کو کیا کر دیجئے، وسیع کر دیجئے، وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق میں برکت عطا فرمائیے۔ اب وضو اختتام ہونے والا، تو آسمان کی جانب دیکھ کر سنت بتا رہا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ کہاں دیکھ کے پڑھنا ہے؟ آسمان کی طرف دیکھ کے پڑھنا۔ میں بتاتا ہوں، آسمان کی طرف دیکھ کر پڑھنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور اس کی فضیلت یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر یہ دعا پڑھائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتے ہیں، جس دروازے سے مرضی داخل ہو جائے۔
اور دوسری جگہ لکھا مفتی عبدالرؤف سکھروی رحمۃ اللہ علیہ دامت برکاتہم نے، وہ فرماتے ہیں کہ جس نے وضو کے بعد اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین پڑھا تو فرماتے ہیں اللہ مہر لگا دیتے ہیں اس شخص کے جنتی ہونے پر۔ تو ہاں یہ ابھی انہوں نے صحیح یاد دلا دیا مجھے کہ بعض لوگ وضو کے بعد جب یہ دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں تو انگلی آسمان کی جانب کرتے ہیں۔ غور سے مسئلہ پک کیجیے گا، سنت طریقہ تو ہے نہیں، سنت تو یہی ہے آسمان کی طرف دیکھنا، انگلی کھڑی کرنا سنت نہیں ہے، لیکن کسی نہ کسی کتاب میں ہے صحیح یہ بات۔ اب علماء یہ فرماتے ہیں، علماء کہ اگر کوئی شخص انگلی نہیں اٹھا رہا تو آپ اس کو کہہ نہیں سکتے، مستحب کے زمرے میں تو آئے گا نا، سنت نہیں۔ اور اگر کسی نے انگلی اٹھا لی تو آپ اس کو روک، سمجھ آ گئی نا بات، کسی نے اٹھائی ہوئی ہے تو روکنے کی ضرورت نہیں، اور اگر کوئی اٹھاتا نہیں تو اس کو کہنے کی ضرورت، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا یہ سنت نہیں ہے کہ اس کا ثواب سنت نہیں ہے یہ بات۔ اب وقت اگر ہوتا تو میں آپ کو بتاتا ایک ایک عضو کو دھونے کی جیسے فضیلت ہماری شریعت نے بتائی ہے، ویسے ہی ایک ایک عضو کو دھونے کے فوائد آج کی میڈیکل سائنس بھی بتا رہی ہے۔ اور اگر وقت ہوتا تو میں بتاتا کہ ہر عضو کو دھونے کی ہمارے محدثین نے الگ الگ دعائیں بھی لکھی ہیں کہ آپ ہاتھ دھو رہے ہیں تو اس کی دعا الگ ہے، آپ زبان وہ کلی کر رہے ہیں تو دعا الگ ہے، ناک میں پانی ڈال رہے ہیں تو دعا الگ ہے۔ جیسے اب ناک میں منہ میں اگر کلی کر رہا ہے اللہم اعنی علی تلاوت القرآن و ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتک پڑھنا ہے کہ اللہ میری مدد فرما ذکر کرنے پہ، شکر کرنے پہ، قرآن کی تلاوت کرنے پہ۔ جب ناک میں پانی ڈالیں اللہم ارحنی راحیت الجنت ولا ترحنی راحیت النار، اے اللہ مجھے جنت کی خوشبو عطا فرما، جہنم کی خوشبو سے مجھے بچا۔ تو اس طرح ہر عضو کو دھونے کی دعائیں ہیں، لیکن زندگی بخیر تو پھر کبھی عرض کروں گا۔ آج کی صرف اتنا ہوا کہ وضو سنت کے مطابق میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اللہ تعالیٰ شانوں سے دعا ہے اللہ ہمیں سنت کے مطابق وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا